بہت ہی پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ مصر کے شہر سکندریہ میں ایک درزی رہا کرتا تھا۔ نام تھا اس کا عبداللہ۔ اس کی دکان میں بہت سے کاریگر کام کیا کرتے تھے۔ ان میں سعود نام کا ایک نوجوان بھی کام کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور لمبا ترنگا نوجوان تھا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ عبداللہ دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اس کی دکان پر ایک چھوٹا سا بچہ آیا۔ وہ بچہ سعود ہی تھا۔ سعود کو عبداللہ نے اس کے بچپن سے پالا تھا اور اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ سعود میں جہاں بہت سی اچھائیاں تھی، وہاں اس میں ایک برائی بھی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ہی زیادہ گھمنڈ تھا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بس سوتے جاگتے یہی سپنے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ کا وزیر سکندریہ آیا۔ عبداللہ بڑا نانی درزی تھا۔ بڑے بڑے امیر اور سرکاری افسر اس سے کپڑے سلوایا کرتے تھے۔ وزیر نے اسے محل میں بلوایا اور کہا، ہمارے چوگے کا دامن تھوڑا پھٹ گیا ہے، اسے اس طرح سے رفو کرو کہ کوئی پہچان بھی نہ سکے۔ عبداللہ چوگا لے کر دکان پر آ گیا اور سعود کو سینے کے لیے دیا، کیونکہ تمام کاریگروں میں وہی سب سے زیادہ ہوشیار اور تجربے کار کاریگر تھا۔ دکان کی چابیاں سعود کے پاس رہتی۔ صبح کے وقت وہی دکان کھولتا اور شام کو بھی وہی بند کیا کرتا۔ اس دن شام کو جب سارے کاریگر اپنے گھر چلے گئے اور سعود دکان بند کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، چوگا پہن کر دیکھو تو صحیح کہ میں کیسا لگتا ہوں۔ اس نے کھوٹی سے چوگا اتارا اور پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خوبصورت تو وہ تھا ہی، چوگے نے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں سچ مچ میں ہی شہزادہ ہوں۔ اس نے دل میں کہا تھا، میرا باپ ضرور کوئی بادشاہ ہے، میں اسے تلاش کروں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اس نے انہی وقتوں کے لیے کچھ پیسے بچا کر رکھے تھے، وہ جیب میں ڈالے، راتوں رات سکندریہ سے رخصت ہو گیا۔ وہ جس بستی سے گزرتا، لوگ تعجب کرتے، سوچتے کہ اتنا بڑا آدمی اور پیدل چل رہا ہے۔ سعود سمجھ گیا کہ لوگ اسے کیوں تاڑ رہے ہیں، اسی لیے وہ اگلے گاؤں میں گیا اور وہاں سے ایک مریض سا گھوڑا خریدا اور اس پر سوار ہو گیا اور سوار ہو کر آگے کی طرف چل دیا۔ تھوڑا دور ہی گیا ہوگا کہ اسے ایک گھوڑ سوار ملا، 20-22 سال کی عمر، چند آفتاب، چند مہتاب۔ اس نے سعود کو بتایا کہ میرا نام ہاشم ہے اور میں مصر کے ایک بادشاہ یوسف کا بھتیجا ہوں۔ سعود نے بھی اسے کچھ ایسی ہی باتیں بتائی اور وہ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے۔ شام کو وہ ایک قصبے کی سرائے میں ٹھہرے، کھانا کھا کر سونے کے لیے لوٹے تو ہاشم نے اسے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا، یوسف بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے، مرتے وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بھتیجے نہیں بلکہ ملک لیبیا کے بادشاہ کے بیٹے ہو۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو تم اسے اس وقت تک نہ دیکھنا جب تک کہ وہ پورے 22 سال کا نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اسے دیکھا تو وہ مر جائے گا۔ بادشاہ کو دکھ تو بہت ہوا، مگر کرتا بھی کیا۔ یوسف بادشاہ اس کے بچپن کا دوست تھا اور مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں رہتا تھا۔ میرے والد نے مجھے پیدا ہوتے ہی بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ تم اس سال رمضان کی 4 تاریخ کو پورے 22 سال کے ہو جاؤ گے۔ اس دن تم السراج کے مقام پر جانا، جو کہ سکندریہ سے 4 دن کی دوری پر ہے۔ وہاں کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہیں تم یہ خنجر دکھانا اور کہنا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے۔ وہ خنجر کہاں ہے؟ سعود نے جلدی سے پوچھا۔ میری پیٹی میں، ہاشم نے جواب دیا۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کر سعود کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا، اب یہ تو کچھ دنوں میں ایک سلطنت کا بادشاہ بن جائے گا اور میں یوں ہی جوتیاں چٹکھاتا ادھر ادھر پھروں گا۔ اس نے ہاشم کی طرف دیکھا جو کہ بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ سعود کے دل میں یکایک ایک بہت برا خیال آیا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور ہاشم کی پیٹی سے وہ خنجر نکالا اور ہاشم ایک تیز گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا ہو گیا۔ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور سعود کو 4 تاریخ تک السراج کے اس مقام پر پہنچنا تھا، لیکن وہ ہاشم کے تیز رفتار گھوڑے پر تیسرے ہی دن رات کو وہاں پہنچ گیا، جہاں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی اور بیچ میں ایک میدان تھا جس میں کہیں کہیں کھجور کے درخت تھے۔ سعود نے ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھا اور پھر سوار ہو گیا۔ دوسرے دن صبح کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئی۔ سعود ہڑبڑا کر اٹھا
और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर के बाद 15-20 घोड़सवार मैदान में आए और एक दरख्त के पास ठहर गए। उनमें एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था, जिसकी पगड़ी में एक बहुत बड़ा लाल जगमगा रहा था। वो सबसे आगे था और बाकी सब लोग अदब से उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। सऊद समझ गया कि यही बादशाह है। वो दौड़ता हुआ उसके पास गया, झुककर 3 दफा सलाम किया और कहा, जी मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी आपको तलाश है। ये रहा मेरा खंजर। बादशाह ने खंजर देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर उसे गले से लगा लिया। ऐन उसी वक्त किसी शख्स की दूर से आवाज आई, ठहरिए ठहरिए। सऊद ने सर उठाकर आवाज की तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। हाशिम उसके मड़ियल घोड़े पर सवार चला आ रहा था। ये शख्स मक्कार है, धोखेबाज है। हाशिम चीख चीख कर कह रहा था, असल शहजादा मैं हूँ। बादशाह की सिपाही हैरत से आंखें फाड़े कभी हाशिम को तो कभी सऊद को देखते। आखिर उनकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर जम गई कि देखें बादशाह क्या फैसला करता है। बादशाह ने गुस्से से होंठ काटा और कड़क कर बोला, ये नौजवान पागल मालूम होता है, इसे घोड़े की पीठ से बांधो। हम इसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। हुक्म की देर थी। सिपाही ने हाशिम की मुश्कें कस दी और घोड़े की पीठ पर उंधा लटका कर रस्सियों से उसे बांध दिया। 2 दिन और 2 रातों के सफर के बाद बादशाह अपने मुल्क लीबिया की सरहद में दाखिल हो गया। सऊद बड़ी शान से घोड़े पर बैठा बादशाह के पहलू में चल रहा था और हाशिम घोड़े की पीठ से बंधा पीछे पीछे आ रहा था। तमाम गांव, कस्बे और शहर दुल्हन की तरह सजाए गए थे। गली कूचों में झड़ियां लगी थी और चौकों में खूबसूरत दरवाजे लगे थे। शाही जलूस जिधर से गुजरता लोग उसकी राह में आंखें बिछाते। शाही महल में मलका अपने प्यारे बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था और आंखों से खुशी के आंसू रवा थे। शाही जलूस महल में दाखिल हुआ तो नक्कार चुने नखारे बजा बजा कर उसकी आमद का ऐलान किया। मलका मारे खुशी के नंगे पैर दौड़ी दौड़ी आई और बेइख्तियार सऊद को गले से लगा लिया, मगर फिर एकाएकी पीछे हटी और बोली, नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। आप क्या फरमा रही हैं मलका या आलिया? बादशाह ने कहा, यही तो आपका बेटा है, इसे सीने से लगाकर कलेजा ठंडा कीजिए। नहीं नहीं, मलका दोनों हाथ हिलाती हुई पीछे हटी। ऐन उसी वक्त दरवाजा खुला। हाशिम दरबानों को धक्के देता हुआ अंदर आया और बादशाह के कदमों में सर रखकर बोला, आप मुझे अपने हाथ से कत्ल कर दीजिए, क्योंकि अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, इस पागल को किसने छोड़ दिया? पकड़ लो इसे और इसे जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में बंद कर दो। कल सुबह हम इसकी किस्मत का फैसला कर देंगे। ठहरिए, मलका आगे बढ़कर बोली, मैंने इस नौजवान को पहली मर्तबा देखा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इसकी तरफ खींचा जा रहा है। मेरी ममता कह रही है यही मेरा असल बेटा है। ये किस तरह हो सकता है? बादशाह बोला, अल सिराज के मकाम पर मुझे यही नौजवान मिला था और मुझे वो निशानी भी दिखाई थी जो मैंने यूसुफ बादशाह को दी थी। तभी हाशिम ने कहा कि जब मैं सो रहा था इस धोखेबाज ने मेरी खंजर चुरा ली और मेरे घोड़े पर सवार होकर भाग गया। ये गलत है आलिजा। सऊद बोला, ये शख्स सिकंदरिया का एक मामूली दर्जी है और आपका बेटा बनकर आपके ताजो तख्त पर कब्जा करना चाहता है। बादशाह सर पकड़ कर बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हजूर यूसुफ बादशाह ही से क्यों नहीं मालूम कर लेते? मलका ने कहा, वो मर चुका है। बादशाह ने जवाब दिया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मलका ने कहा, हजूर मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए, इंशाअल्लाह मैं साबित करके दिखाऊंगी कि हमारा असली बेटा कौन है। मलका ने जनान खाने में आकर बहुत सोचा, बहुत दिमाग खपाई, लेकिन उसे कुछ भी समझ न आया। मलका की एक मुंह चढ़ी बांदी फरहत जो कि बहुत अक्लमंद और होशियार थी, उसने हाथ बांधकर कहा, मलका आलिया, अगर आप इजाजत दें तो बंदी कुछ अर्ज करें। इजाजत है। मलका ने कहा, हजूर उन नौजवानों की गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि उनमें से एक शहजादा है और दूसरा दर्जी, लेकिन हम ये कैसे साबित करेंगे? मलका ने उससे पूछा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, तन्हाई में अर्ज करूंगी। मलका ने ताली बजाई तो वहाँ से जितने भी खादमाएं थी सब बाहर निकल गई। फरहत ने मलका के कान से मुंह लगाया और थोड़ी देर तक खुसर पुसर करती रही। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार लगाया। दोनों नौजवान दरबार में पेश किए गए। बादशाह ने मलका से कहा, अब आप साबित करें कि इनमें से कौन सच्चा है और इनमें से कौन झूठा है। आलिशा मलका बोली, इन दोनों को कपड़ा, कैंची और सुई धागा देकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाए। ये आज शाम तक
ایک خوبصورت سی پوشاک سیئیں گے، جس پوشاک کی کاٹ اور سلائی بے عیب ہوگی وہی شہزادہ ہوگا۔ امتحان کچھ عجیب سا تھا۔ بادشاہ پہلے تو کچھ ہچکچایا مگر پھر راضی ہو گیا۔ سعود اور حاسم کو کپڑا اور سینے پیرونے کے سامان لے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح کو پھر دربار لگا۔ تمام وزیر اور امیر جمع ہو گئے۔ سعود کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی مگر حاسم کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سعود نے آگے بڑھ کر پہلے اپنی پوشاک پیش کی۔ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا، واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت پوشاک سی ہے، کمال کر دیا، ہمارے شاہی درزی بھی ایسی پوشاک نہیں سی سکتے۔ ملکہ نے مسکرا کر حاسم کی طرف دیکھا اور بولی، نوجوان، اب تم اپنی پوشاک دکھاؤ۔ حاسم نے انسلا کپڑا فرش پر پٹک دیا اور بولا، حضور، یوسف بادشاہ نے مجھے شہ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی سکھائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ پوشاک کس طرح سے سی جاتی ہے۔ ملکہ جلدی سے اٹھی اور حاسم کو سینے سے لگا کر بولی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ تو ہی میرا بیٹا ہے، اور اب اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ تو ہی میرا بیٹا ہے۔ جا پناہ، اب بھی آپ نہیں سمجھے کہ شہزادہ کون ہے اور درزی کون؟ وہ دھوکے باز فریبی لڑکے۔ بادشاہ نے سعود سے کہا، سچ سچ بتا تو کون ہے اور یہ سب کیوں رچایا تم نے، ورنہ یاد رکھ تیرے سارے بخیل ادھیڑ دوں گا۔ سعود کا منہ فک ہو گیا، سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اندھے منہ فرش پر گر پڑا اور بولا، عالیشا، مجھے معاف کر دیں، میں ایک بدنصیب درزی ہوں، آپ کا حقیقی بیٹا حاسم ہے، مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا، اسے معاف کر دیجیے حضور۔ حاسم نے کہا، لالچ واقعی میں انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ایمانداری کی زندگی گزارے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔